کورونا وبا جو کہ ایک بار پھر اس کی شدت جو ہے تو وہ بڑھ رہی ہے اور تقریباً 3000 سے زیادہ کیسز نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح کہ ہماری حکومت نے پہلے جب یہ پچھلے سال یہ وبا آئی تھی تو اس میں ہماری جو بھی اسٹریٹجیز تھیں، جو بھی ہماری ترکیب تھی وہ انتہائی کامیاب رہی اور اس کو دنیا بھر میں پذیرائی بھی ملی، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو بنیادی خواہش تھی کہ روزگار کو اور جانوں دونوں کو بچانا ہے، وہ اس نے بہت زیادہ ہماری ملک کی معیشت پہ، روزگار پہ ایک بڑا ہی مثبت اثر چھوڑا۔ اب جبکہ 1 سال سے زیادہ ہونے کو ہے اور اس وبا کی وجہ سے ہماری معیشت الحمدللہ دوبارہ چل پڑی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی یہی کوشش ہے کہ کسی صورت میں بھی ہماری کوئی بھی جو وبا ہے اس کا جو اثر ہے، اس کے لیے جو تدابیر، اس کے لیے جو پریکاشنز ہیں جو کہ ہمیں لینی چاہیے، وہ بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وبا نے عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی دوبارہ اس کا ایک زور اٹھا ہے۔ ویکسینیشن کی جو پہلی فیز ہے وہ انڈر وے ہے، وہ چل رہی ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو انہوں نے جو ترتیب بنائی تھی کہ کن کو پہلے ترجیح دی جائے گی، کن لوگوں کو، اور اسی ترجیحات کے مطابق جو ہمارے فرنٹ لائن میڈیکل سٹاف ہے ان کو، اور جو 65 سال اور اس سے اوپر کے جو ہمارے سینئر شہری ہیں ان کو لگ رہی ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں بالخصوص جس شاندار طریقے سے، جس منظم طریقے سے، جس بہترین طریقے سے یہ کیمپین چل رہی ہے ویکسینیشن کی، کہ ہمیں آلریڈی پورے ملک سے اور بالخصوص پنجاب سے جو ہمیں شکریہ کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے منظم طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، ایک پورے میرٹ کی بنیاد پہ، یا وہ ترکیب جو حکومت نے بنائی تھی اس پہ میں حکومت پنجاب کو بالخصوص مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہ بھی صوبہ پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے اس ویکسینیشن کے جو پروسیس ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو اسی منظم اور بہترین طریقے سے آگے بڑھائے، کیونکہ اس سے ہماری جو ایک افیکٹونیس نظر آئی ہے، اور جس طرح کی یہ وبا ہے اس میں اس طرح کا منظم ہونا، ایک بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو عملی طور پہ ان لوگوں کو ویکسینیشن کرنا کہ جس میں لوگوں کو نہ تکلیف ہو، نہ ان کی فرسٹریشن ہو، اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں، کیونکہ اب ہماری اکانومی ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئی ہے جسے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ایک سٹیبلٹی آ چکی ہے، کاروبار چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑی مثبت رفتار سے جا رہے ہیں اوپر کی طرف، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو اکانومی ہے ہماری اور اسی طرح جو ہماری صحت ہے، وہ دونوں ایک بڑے ہی منظم طریقے سے اس وبا کو اور کاروبار کو کس طرح سے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے۔
میری آخری بات اس سلسلے میں یہی ہوگی کہ عوام کو چاہیے، میں یہ معلوم ہے کہ یہ بڑا کٹھن سا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ ہر وقت ماسک لگائیں، لیکن جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں جو بھی ایس او پیز دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، میڈیکل جو پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے، تو اس میں یہ ڈسپلن ہمیں اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے جو اس کی جو کرنٹ اپ سرج ہے، جو یہ اوپر کی طرف یہ جو اس کی دوبارہ شدت یا لہر آئی ہے، اس کو جو ہے تو ہم مینیج بھی کر سکیں، اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں جب کہ اکانومی بھی ٹھیک چل رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جو لاوارث ہیں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا ہے، کیونکہ جتنی بھی ان کی ترکیب، جو بھی ان کی اپوزیشن کی جو بھی ایک مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے، پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا۔ پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی، جو کہ اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس پہ بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جب فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف ہوں تو اس پہ پھر وہ ایک غیر ضروری ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، جس سے کہ ملک میں بے چینی ہو، اور یہ جو اکانومی کا جو ہمارا جو معیشت کا جو ہمارا جو پہیہ ہے وہ چونکہ اب چل پڑا ہے، تو وہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ اس میں اپنے لیے اپنی سیاسی موت دیکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آنا چاہوں گا یہ جو جاوید لطیف نے جو بیان دیا، جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا چیپٹر ہے اس نے آج اس پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے، باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو پھر پاکستان نہ کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ہوئے ہیں سینٹ کے انتخابات میں، لیکن اس کو پیپلز پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے، جو بی بی شہید کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہ نعرہ تو میں سمجھتا ہوں ایک قومی نعرہ ہے، اور پاکستان زندہ آباد کا جو نعرہ ہے یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے۔ لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور الطاف حسین دونوں 85 کی سیاست کا تحفہ ہے، اور اس میں جو تحفے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ صرف ایک الیکشن ہی ہے۔ ایک الیکشن آپ ہار جائیں تو ریاستی اداروں کے خلاف بھی آپ نبرد آزما ہو جائیں، آپ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی شروع ہو جائیں، اور پھر آپ ریاست کے خلاف بھی شروع کر دیں۔ یہ الطاف حسین اور نواز شریف کی ٹریننگ چونکہ ایک ہی کوک سے ہوئی تھی، اور ان کی جو یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کوئی سیاسی ویژن ہے۔ میں صرف جاوید لطیف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو سیاسی قیادت آج اگر پاکستان نہ ہوتا اور آپ جاتی عمرہ میں ہوتے تو نواز شریف صاحب کو تو جتنا کھانے پینے کا شوق ہے وہ تو کئی گائے کے گوشت کھانے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پتھر مار مار کے انہوں نے فارغ کر دینا تھا۔ تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الیکشنوں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، نتائج آپ کی مرضی کے نہیں آئیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے ریاست کے خلاف ہی اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن پاکستان کے لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی قیمت کیا ہے۔ ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ نہ آئے گا ہم بدل جائیں گے، ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ آئے گا ہم سارے اس طرف چلے جائیں گے۔ نہ ان کی کوئی ایک کہیے کہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ ان کی سیاست کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی ان کا کوئی اصول ہے جس کے اوپر یہ کھڑے ہوں۔ ہر لمحہ اپنا اصول جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اور جاوید لطیف کی جو یہ سوچ ہے اصل میں وہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مورا ہے، جو ٹیپ ریکارڈر اس کو کسی نے پڑھایا اس نے آ کے ٹی وی پہ پڑھ دیا۔ اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں
لیکن میں ان سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور، لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں۔ وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، اور جو یہاں پہ ہیں ان کو شاید ہم لندن نہیں جانے دیں گے۔ کوششیں تو بہت ہیں، دل بھی بہت ہے کہ کسی طریقے سے ساری کیمپین یہ ہے پہلے تھی کہ پاپا بچاؤ، اب مجھے لندن جانے دو۔ یہ ساری مہم جو ہے اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے۔ میں سمجھتا ہوں نیب نے جو کیا ہے مریم نواز شریف کی جو بیل کی کینسلیشن، یہ بڑا مستحسن اقدام ہے، اور یہ جو قدم تھا، دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں اور بشمول حکومت، ہمارا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پارلیمنٹ کے اندر کہا، جوڈیشری اور نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں آتے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ نیب جو کیس شروع کرے، اور پاکستان کے لوگوں کی خواہش یہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ کیس کدھر گیا ہے، اس سے عام آدمی کا بھی جو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا جو بیانیہ شکست کھا رہا ہے، کیونکہ مقدمات منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ حالانکہ نواز شریف اور مریم تو دونوں جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، دونوں سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے، لیکن ان کے بیہیویئر سے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی انقلابی سوچ لے کے آئے ہیں، حالانکہ انقلابی سوچ ان کی یہی ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے پاس رہنے دو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں جیلوں میں ڈالنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے، نواز شریف کو، شہباز شریف یا مریم بی بی کو، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہماری ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے، تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا، پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، ہمیں خود اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، اور پاکستان کے عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی۔